بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دے دیا گیا۔ ایف آئی اے نے کیس سے متعلق چلان آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسد عمر ایف آئی اے کی ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے کے گواہ بن گئے ہیں، جن کا 161 اور 164 کا بیان چلان کے ساتھ منسلک ہے۔ ذرائع کے مطابق چلان میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھ کر اسٹیٹ سیکرٹ ایکٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی مگر واپس نہیں آئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ایف آئی اے چلان میں مزید کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کو تقریر کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی تقریر کی ٹرانسکرپٹ سی ڈی بھی منسلک ہے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے 28 گواہوں کی لسٹ چلان کے ساتھ عدالت میں جمع کروا دی۔ 27 گواہان کے 161 کے بیانات قلم بند کر کے چلان کے ساتھ منسلک کر دیے گئے ہیں۔ سابق سیکرٹری خارجہ اسد مجید خان، سہیل محمود سمیت ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمذی بھی ایف آئی اے کے گواہان میں شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے دفاعی بجٹ میں ریکارڈ توڑ اضافہ۔ روس کی وزارت خزانہ نے 2024 کے لیے ملک کے دفاعی بجٹ میں 70% کا اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ اس ملک کے خلاف موجودہ ہائبرڈ جنگ اور یوکرین میں فوجی کارروائیوں کے تسلسل کے پیش نظر روس کے دفاعی بجٹ میں اضافہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب یوکرین کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جمعرات کو یوکرین کے مختلف علاقوں پر روسی ڈرون اور میزائل حملوں کا مقابلہ کیا اور فائر کیے گئے کل 44 ڈرونز اور میزائلوں میں سے 34 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ یوکرین نے حال ہی میں جزیرہ نما کریمیا پر اپنے حملے تیز کیے ہیں اور چند روز قبل اس نے سواستوپول شہر میں روسی بحیرہ اسود کے بحری بیڑے کے کمانڈر کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ روس یوکرین جنگ اپنے 19ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور اس دوران روس یوکرین کے تمام مغربی حامیوں کے خلاف تنہا لڑ رہا ہے۔ یوکرین کی طرف سے امن کا کوئی امکان نظر نہ آنے کی پیش نظر روس اپنے آپ کو ایک طویل جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال پر روس میں اہم اجلاس۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر روس میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں افغانستان میں غیر علاقائی عناصر کی بڑھتی شمولیت پر روس نے تشویش کا اظہار کیا۔ روسی نمائندہ خصوصی نے کہا کہ طالبان دہشت گرد گروہوں خاص طور پر داعش کا مقابلہ کرنے میں غیر مؤثر ہے۔ روسی نمائندے کا کہنا تھا کہ طالبان بھی افغانستان کے شدید اقتصادی مسائل کا حل تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک بھی چین کی طرح اپنے سفیر کابل بھیجیں۔ اجلاس میں روس، چین، پاکستان، ایران، بھارت اور افغانستان نے بھی شرکت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت سکھ رہنما کے قتل میں راہ کے ملوث ہونے پر تحقیقات میں کینیڈا سے تعاون کرے امریکی مطالبہ۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے خالصتان تحریک کے متحرک سکھ رہنما کے قتل کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے شواہد پیش کرنے کے بعد مودی سرکار کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے اور اب امریکہ نے بھی یہ معاملہ براہ راست انڈین گورنمنٹ کے سامنے اٹھا دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کے حکام کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ اینتھنی بلنکن نے اپنے بھارتی ہم منصب جے شنکر کے ساتھ گفتگو میں سکھ رہنما کے قتل کا معاملہ اٹھایا۔ امریکی وزارت خارجہ کے حکام نے مزید بتایا ہے کہ وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے بھارتی وزیر خارجہ سبرانیم جے شنکر سے ملاقات میں زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ سکھ رہنما کے قتل کی تحقیقات میں کینیڈین حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر امریکہ پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے اپنی امریکی ہم منصب
اینتھنی بلنکن سمیت امریکی مشیر قومی سلامتی کونسل سے بھی ملاقات کی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے شواہد پیش کیے تھے۔ دوسری جانب بھارت نے کینیڈا کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، جس کے بعد دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا اور تاحال دونوں کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کینیڈین حکومت کا دفاعی بجٹ میں $1 ارب کی کمی پر غور۔ کینیڈین حکومت کا دفاعی بجٹ میں $1 ارب کمی پر غور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین جنگ کے باوجود کینیڈین حکومت دفاعی اخراجات میں کمی کرے گی، کیونکہ دفاعی بجٹ میں کمی کینیڈین حکومت کی اخراجات میں کٹوتی مہم کا حصہ ہے، جس کے بعد کینیڈا کا اگلے برس دفاعی بجٹ $26.5 ارب رہنے کا امکان ہے۔ خیال ہے کہ نیٹو رکن کینیڈا نے دفاعی بجٹ GDP کا 2% کم کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی، جبکہ کینیڈا کا پچھلے برس دفاعی بجٹ GDP کا 1.3% تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی سائنسدان نے بھارت کی چاند پر لینڈنگ کو مشکوک قرار دے دیا۔ ایک ممتاز چینی سائنسدان نے چاند پر بھارت کی لینڈنگ سائٹ کے مقام پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی سائٹ قطب جنوبی کے علاقے میں یا اس کے قریب کہیں واقع ہی نہیں ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بیجنگ کے سابق ریکارڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چاند کے جنوبی قطب پر بھارت کی چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ کے بعد بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ اویانگ زیو یانگ، جنہیں چین کے قمری ریسرچ پروگرام کا بانی مانا جاتا ہے، نے چینی اشاعت سائنس ٹائمز کو بتایا کہ چاند پر 69 ڈگری جنوبی عرض بل پر چندریان 3 کی لینڈنگ کا مقام قطب سے بہت دور ہے، جبکہ 88.5 اور 90 ڈگری کے درمیان ہے۔ سائنسدان نے مزید کہا کہ اسے سمجھنے کے لیے زمین کے لحاظ سے بات کی جائے تو 69 درجے جنوب انٹارکٹیکا سرکل کے اندر ہوگا، لیکن چاند کے لحاظ سے یہ قطب کے بہت قریب ہے۔ بھارت کی جانب سے بتائی گئی لینڈنگ سائٹ حقیقت میں قطبی علاقے سے 619 کلومیٹر یعنی 385 میل دور تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ریاست نیو یارک میں مسلسل بارشیں، ایمرجنسی نافذ۔ امریکی ریاست نیو یارک میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے انتظامیہ کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست نیو یارک میں گزشتہ 5 روز سے مسلسل بارشوں کی وجہ سے شہر کے کئی حصوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ نیو یارک کی سڑکوں، پلوں اور میٹرو اسٹیشن میں بھی سیلابی پانی داخل ہو گیا اور ٹریفک کا نظام بری طرح سے متاثر ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت رک چکی ہے۔ نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر بھی 3 انچ تک پانی کھڑا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے نیو یارک میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے، جبکہ سیلابی ریلوں کی بھی وارننگ جاری کر دی گئی۔ شہری انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، جبکہ گورنر نے ایمرجنسی لاگو کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔